بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ایمان کی لذت بھی محسوس کی جا سکتی ہے، انسان اس کی چاشنی کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو رب مان کر اور دین اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا۔ گویا انسان اگر وہ صاحب ایمان ہے اور ان کے اندر ایمان کی حلاوت اگر وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز یعنی وہ اللہ کو رب مانے، اللہ کو رب مان کر راضی ہو، کیونکہ انسان جب اللہ کو رب مانتا ہے تو گویا یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا خالق، مالک، حفاظت کرنے والا، نگہبان اور اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ گویا وہ اللہ پر مکمل اعتماد بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے اور اپنا سارا معاملہ سب کچھ اللہ کے حوالے رکھتا ہے۔ تو گویا وہ اللہ کو اپنا رب مان کر یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے مشکلات، میرے مصائب، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر کوئی حل کر سکتا ہے، ان سب کا کوئی مداوع ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ گویا وہ رب ہے جو ہمیں پال رہا ہے، وہ رب ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، اسی کی نگہبانی میں میں ہوں۔ تو اس بات کو مان کر اگر وہ اللہ کو رب مانتے ہوئے راضی ہے تو پھر اسے کبھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ ایمان کی لذت کو گویا حاصل کرے گا۔ دوسری بات اسی حدیث میں یہ بتائی گئی کہ وہ اسلام کو دین مان کر، دین یعنی ایک مکمل نظام حیات، وہ بھی اس کی جانب سے جس نے انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کی جانب سے وہ طریقہ حیات، جینے کا سلیقہ سکھانے والی چیز، گویا ایک زندگی گزارنے کا ایسا نسخہ جس پر چل کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور اسے انعام و اکرامات سے نوازا جائے گا۔ تو ایسا طریقہ جسے اسلام کہا گیا ہے اور وہ صرف اور صرف وہی مذہب ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، یہ اگر ہم مان کر چلتے ہیں اور اس پر ہمارا یقین ہوتا ہے اور ہم ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جو اسلام ہمیں جینا سکھاتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہمیں ایمان کی ایک لذت محسوس ہوگی، پھر ہمیں جینے کا ایک بہت حوصلہ ملے گا اور ہمیں لگے گا کہ ہم مومن ہیں اور مومن کی اپنی زندگی الگ زندگی ہوتی ہے جس میں وہ الگ طرح کی تاثیر اور الگ طرح کی چاشنی محسوس کرتا ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں یہ بتائی گئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہو۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے ہمارا تعلق والہانہ ہونا چاہیے، ان سے عقیدت و محبت بھرپور ہونی چاہیے اور ہم ان کے لیے اپنی زندگی تک کو قربان کر دیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت نہ کرے جتنی کہ وہ اپنے بال بچوں سے، اپنے آل اولاد سے اور تمام انسانوں سے اسے لگاؤ ہے۔ ان سب سے زیادہ اگر وہ محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یقین جانیے کہ ایسا شخص پھر وہ ایمان کی لذت اسے محسوس ہوگی اور اسے لگے گا کہ واقعی وہ ایمان اس کے اندر ہے اور ایمان کے اس چاشنی کو وہ محسوس کر سکے گا، اس سے محظوظ ہو سکے گا۔ تو یہ تین باتوں کا اگر خیال رکھیں تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی بھی خوشحال ہوگی اور ہم جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے تقاضے بھی پورے ہوں گے اور ہم ایک خوشحال زندگی گزار کر نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔